الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراہیم و موسیٰ۔ سورۃ الاعلیٰ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ سورۃ الاعلیٰ مکی سورت ہے، نزولاً یہ سورت 8ویں نمبر پر ہے۔ سورۃ التکویر کے بعد یہ سورت نازل کی گئی ہے اور قرآن کریم کی ترتیب میں یہ سورت 87 نمبر پر ہے، 87 نمبر پر ہے۔ سورۃ الطارق کے بعد یہ سورت لگائی گئی ہے۔ ربط اس سورت کے پچھلی سورت کے ساتھ پچھلی سورت میں آخر میں کہا تھا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، تو اس سورت کے شروع میں کہا جاتا ہے سبح اسم ربک الاعلیٰ۔ دوسرا ربط پچھلی سورت کے آیت نمبر 4 میں کہا تھا اِن کُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ، تو یہاں آیت نمبر 7 میں یہ مضمون ایک اور طریقے پر بیان کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی تیز بات کرتا ہے یا آہستہ کرتا ہے اللہ جانتا ہے اسے۔ تیسرا ربط پچھلی صورت میں آیت نمبر 13 میں کہا تھا، آیت نمبر 13 إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ، تو یہاں آیت نمبر 6 میں کہا جاتا ہے سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَى۔ چوتھا ربط پچھلی صورت کی آیت نمبر 6 میں کہا گیا تھا خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، تو یہاں آیت نمبر 2 میں ترقی دی جاتی ہے الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى۔ پانچواں ربط پچھلی صورت کی آیت نمبر 12 میں کہا تھا وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ، تو یہاں آیت نمبر 4 میں اس کی تفصیل کی جاتی ہے کہ کیسے پٹتی ہے یہ زمین، تو آیت نمبر 4 میں وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى۔ امتیازات اس صورت کے، یہ صورت ممتاز ہے آیت نمبر 6 پر۔ دوسرا امتیاز یہ صورت ممتاز ہے آیت نمبر 8 پر۔ تیسرا امتیاز یہ صورت ممتاز ہے آیت نمبر 9 پر، اور چوتھا امتیاز یہ صورت ممتاز ہے آیت نمبر 38 پر یعنی 38 پر۔ مقصد اس صورت کا مقصد ہے تبعید من الدنیا و ترغیب الی الآخرہ، اور ساتھ میں ضمناً اس صورت میں دو باتیں کی جاتی ہیں۔ اس صورت میں یہ بات کی جاتی ہے کہ تم دو باتیں میری مانو، میری مانو۔ اللہ فرماتا ہے مجھے خالق مانو، اللہ ربی کریم فرماتے ہیں مجھے عالم مانو۔ اللہ فرماتے اس صورت میں کہ تم دو باتیں مانو، ایک یہ کہ مجھے خالق مانو اور دوسرا یہ کہ مجھے عالم مانو، کہ ہر چیز کو میں ہی جانتا ہوں۔ تو میں تمہیں دو نعمتیں دوں گا، ایک نعمت یہ کہ میں تمہارے لیے قرآن آسان کر دوں گا سنقرئک فلا تنسى، اور دوسری نعمت یہ کہ میں تمہارے لیے جنت کا راستہ آسان کر دوں گا، جنت میں جانا آسان کر دوں گا، ونیسرک للیسریٰ۔ یہاں سے قرآن کریم کے چوتھے حصے کا 11واں باب اب شروع ہوتا ہے۔ قرآن کریم کا یہ چوتھا حصہ ہم نے کہا تھا کہ 12 ابواب میں تقسیم ہے، تو 12 ابواب میں سے 10 ابواب الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب یہاں سے 11واں باب ہے اور اس میں 6 صورتیں ہیں۔ اور ان سب کا ایک ہی مقصد ہے تزہید من الدنیا و ترغیب الی الآخرہ۔ سورۃ الاعلیٰ، سورۃ الغاشیہ، سورۃ الفجر، سورۃ البلد، سورۃ الشمس اور سورۃ اللیل، یہ 6 صورتیں ہیں سورۃ اللیل تک۔
اسی طرح اس صورت میں سورۃ الاعلیٰ میں انسان کے استکمال کے لیے 5 چیزوں کا بیان کیا جاتا ہے۔ انسان کے استکمال کے لیے جو 5 چیزیں ضروری ہیں تو ان کا بیان بھی اس صورت میں ذکر کیا جاتا ہے کہ انسان کیسے کامل ہوتا ہے، تو اس کے استکمال کے لیے 5 چیزیں بیان کی جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ انسان کے استکمال کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے مقصد کو پہچانے کہ وہ کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور دوسرا یہ کہ انسان کو یہ معلوم ہو کہ اس مقصد کا رستہ کیا ہے، اس کو پانے کا رستہ کیا ہے، اس مقصد تک میں کیسے پہنچوں گا، اور تیسرا یہ کہ اس مقصد کے راستے میں جو رکاوٹیں آتی ہیں تو ان رکاوٹوں کا بھی انسان کو معلوم ہو، اور چوتھی بات یہ انسان کے استکمال کے لیے کہ اس کو یہ بھی معلوم ہو کہ اگر میں یہ مقصد حاصل کر لیتا ہوں تو میرا انجام کیا ہوگا، انجام کیا ہوگا میرے مقصد کے حاصل کرنے کا، اور پانچویں بات یہ کہ اسے یہ بھی معلوم ہو کہ اگر میں اس مقصد کو حاصل نہ کر پاؤں تو اس کا انجام پھر کیا ہوگا۔ تو اس کے لیے اس صورت میں ذکر کیا جاتا ہے کہ مقصد تمہارا کیا ہے، تو مقصد کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے سبح اسم ربک الاعلی پہلی آیت میں کہ مقصد تمہارا توحید ہے، اور اس مقصد کو پاؤ گے کیسے، اس مقصد تک پہنچو گے کیسے، تو سنقرئک فلا تنسیٰ قرآن کریم کے ذریعے مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ اور راستہ جو ہے تو اللہ تعالیٰ کے راستے کے ذریعے یہاں تک پہنچو گے، یعنی قرآن کے ذریعے۔ اور تیسری بات کہ اس مقصد کے حصول میں رکاوٹ کیا ہے تو اس کا ذکر آیت نمبر 16 میں کیا جاتا ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا، رکاوٹ ہے دنیا کی محبت، کہ دنیا کی محبت انسان کو مقصد سے ہٹا دیتی ہے، لذات اور خواہشات۔ اور چوتھی بات کہ اگر یہ مقصد میں حاصل کر لوں تو پھر میرا انجام کیا ہوگا، تو اس کا ذکر آیت نمبر 8 میں کیا جاتا ہے، وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، جنت تمہارا انجام ہوگا۔ اور پانچویں بات یہ کہ اگر اس مقصد سے میں ہٹ جاؤں، حاصل نہ کر پاؤں تو میرا انجام کیا ہوگا، تو اس کا ذکر آیت نمبر 12 میں کیا جاتا ہے، الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ، تو پھر تم آگ میں جاؤ گے۔ تو یہ 5 چیزیں انسان کی استکمال کے لیے اس صورت میں بیان کی جاتی ہے، انسان کے استکمال کے لیے ان 5 چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ تو مقصد اس صورت کا کیا تھا؟ مقصد اس صورت کا تھا تزہید من الدنیا و ترغیب الی الآخرہ، اور ساتھ میں 2 باتیں ضمناً کی جاتی ہے کہ مجھے خالق اور عالم مانو تو میں تمہیں نعمتیں 2 دوں گا، قرآن اور جنت۔ اب ترجمہ، سبح اسم ربک الاعلی، سبح اسم ربک الاعلی، پاکی بیان کرو تمہارے رب کے ذات کی، الاعلی جو بہت اونچی ذات ہے، جو بلند مرتبے والی ذات ہے، الذی خلق فسوی، وہ ذات جس نے پیدا کیا، کیا چیز پیدا کی؟ دیکھیں تعمیم کیا ہے یہاں پر، خلقہ یہاں پر تعمیم کی ہے، مطلب یہ کہ خلقہ یہاں پر وہ ذکر نہیں کیا کہ کیا چیز پیدا کی اللہ نے، تو تعمیم ذکر کیا، مطلب ہر ایک چیز جو دنیا میں پیدا ہوئی ہے نا تو سب کا خالق صرف اور صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں۔ تمہارا بابا، کوئی اور، کوئی ولی، کوئی بھی اور جس کو تم مدبر مانتے ہو، متصرف مانتے ہو، مشکل کشا مانتے ہو، عالم الغیب مانتے ہو، ذرا بتاؤ تو کہ اس نے کیا پیدا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں پیدا کیا۔ یہاں تک کہ اللہ ربی کریم فرماتے کیا تمہارا یہ بابا مکی بھی پیدا کر سکتا ہے سورۃ الحج میں، اور اگر مکی کوئی چیز ان سے چرا کر بگا کر لے جائے تو کیا اس مکی کے منہ سے اپنی بگائی ہوئی چیز، کوئی میٹھی چیز کچھ بھی بگا کر لے جائے وہ بھی واپس لا سکتے ہیں؟ نہیں۔ الذی خلق فسوا، وہ ذات ہے کہ جس نے پیدا کیا، فسوا، فسوا پھر برابر کیا انہیں، ہر ایک چیز کو اس کے اعضاء کے ساتھ برابر پیدا کیا، جس کے لیے جیسی ضرورت تھی نا اللہ ربی کریم نے ویسے ہی پیدا کیا، پورا۔ ہم انسان دیکھیں ہمیں پورا پیدا کیا، 2 آنکھیں، کان، ناک، سارا کچھ ہمیں پورا پورا دیا، برابر کے لیے ایک مکمل انسان ہمیں بنایا۔ والذی قدر فہدی، اور وہ ذات جس نے اندازے پہ کیا ہے ہر ایک چیز کو، ہر ایک چیز کا اندازہ ہے، ہاتھی کو اس کے مطابق پاؤں دیے ہیں تو چینٹی کو اس کے مطابق پاؤں دیے ہیں، انسان کو اس کے مطابق دیے ہیں، ہر ایک چیز کو اس کے مطابق، پر، پاؤں، جو چیز، جن چیزوں کی جو ضرورت تھی نا وہ اللہ ربی کریم نے ان کو عطا کی اندازے کے مطابق، ہر کسی کا رزق سارا کچھ بھی ان کے اندازے کے مطابق لکھا گیا ہے، بنایا گیا ہے۔
فہدا، فہدا تو ہدایت کی ہے اسے، تو جو ہر ایک چیز کا ذکر ہو رہا ہے نا، تو ہر ایک چیز میں تو پھر جانور بھی آ جاتے ہیں، پرندے بھی آ جاتے ہیں، حشرات بھی آ جاتے ہیں، تو ان کو کیسے ہدایت کی جاتی ہے؟ تو آپ لوگ کو معلوم ہوگا، ماشاءاللہ سے اب تو آپ ختم کرنے والے ہو، آپ لوگ کو معلوم ہوگا کہ ہدایت کا پہلا مرتبہ یہاں پر مراد ہے ہدایت عامہ۔ ہر جگہ ہدایت کے معنی ہدایت کے نہیں کرنے، تو ہدایت عامہ مراد ہے۔ ہدایت کے معنی کیا ہے؟ یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا، زندگی گزارنے کا رستہ سکھایا انہیں کہ زندگی کیسے یہ گزاریں گے، اپنا مطلب کہ کیسے طریقہ زندگی گزارنے کا طریقہ ان کو سکھایا۔ انسانوں کو بھی سکھایا، چلے لوگ کہے کہ انسانوں میں تو عقل ہے نا، اور انسان ایک دوسرے کو سکھاتے ہیں، اور جانوروں کو بھی سکھایا۔ پھر اگر کوئی کہے کہ گھر کے جانوروں کو بھی لوگ سکھاتے، نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ خود بھی ان کو آتا ہے۔ جو گلیوں میں جانور ہوتے ہیں، جو کتے گلیوں کے ہوتے ہیں، بلیاں گلیوں کی ہوتی ہیں ایسے، اور جو پرندے ہواؤں میں اڑتے ہیں، جو جنگلات کے جانور ہوتے ہیں، گائے بھینس بکری، جنگلات میں بھی تو ہوتے ہیں نا، مطلب جنگلی بیل وغیرہ، جنگلی بکریاں وغیرہ، جتنی بھی چیزیں ہیں نا جنگل میں، بکریاں ہوتی ہیں نہیں ہوتی واللہ عالم، پہاڑی بکرے جو بھی ہے نا، جنگل میں تو بہت سارے جانور ہیں، پانی میں رہتی ہوئی مچھلیاں، ان سب کو جینے کا طریقہ اور سلیقہ کس نے سکھایا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھایا ہے طریقے، ہر کسی کو طریقہ۔ مرغی کا بچہ پیدا ہوتے ہی دانا چگتا ہے، تو اس کو کس نے سکھایا کہ تم زمین پر جو ہے تو چونچ مارو؟ اور بطخ کا بچہ جیسے ہی پیدا ہوتا ہے تو وہ پانی میں چھلانگ لگاتا ہے، اسے کس نے کہا کہ تم پانی میں چھلانگ لگاؤ؟ مرغی کا بچہ چھلانگ نہیں لگاتا، وہ ڈرتا ہے کہ میں ڈوب جاؤں گا، اور بطخ کے بچے کی فطرت میں اللہ نے ڈال رکھا ہے کہ تم نہیں ڈوبو گے، تم نے چھلانگ لگانی ہے۔ والذی قدر فہدا، اور وہ ذات جس نے اندازے پہ کی ہے ہر ایک چیز، فہدا تو رستہ دکھایا ہے اسے زندگی گزارنے کا۔ والذی اخرج المرعى، اور وہ ذات جس نے نکالے ہے چراگاہ، اور وہ ذات جس نے نکالی ہے چراگاہ جانوروں کے لیے جو ہے تو چراگاہ نکالی کہ جانور جس میں چرتے ہیں اور گھاس وغیرہ چرتے ہیں، ان کے پیٹ کا بندوبست انتظام وہاں سے کیا ہے۔ فجعلہ غثاء احوا، فجعلہ تو ٹہرایا ہے اسے، غثاء احوا تو ٹہرایا ہے اسے، غثاء خشک، احوا سیاہ۔ اللہ ربی کریم جب پھر وہ خشک ہو جاتی ہے نا چراگاہ، تو کالا خشک ہو جاتی ہے اور سیاہ پڑ جاتی ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے۔ یہ دلائل بھی ہے، اچھا یہ دلیل ہے، جب وہ چیز خشک ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس پر بارشیں برساتا ہے، اور پھر جو ہے تو وہ پھر سے تر و تازہ ہو جاتے ہیں۔ اور پھر مطلب یہ کہ فجعلہ غثاء نہ ہوا، خشک ہو جاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ پھر بارشیں برساتا ہے تو پھر وہ گھنے ہو جاتے ہیں پھر سے، اور جب یہ باغات فصل وغیرہ گھنے ہو جاتے ہیں تو کالے رنگ کے ہو جاتے ہیں۔ اور یہ کہ خشک ہو جاتے ہیں تو خشک ہو کر بھی چیز کالی پڑ جاتی ہے، جب کوئی چیز سوکھ جاتی ہے نا تو وہ کالی پڑ جاتی ہے، ایسے براؤن کلر کی اور کالی کالی بھوری نما پڑ جاتی ہے۔ سنقرئک فلا تنسا، سنقرئک تو جلد سکھائیں گے ہم تمہیں قرآن، فلا تنسا تو نہ چھوڑنا تم قرآن کو، بیان کریں گے ہم تم پر قرآن تو نہ چھوڑنا قرآن کو۔ پہلی نعمت جب تم نے اللہ کو خالق بھی مانا، اور جب تم اللہ کو پھر مالک بھی مانو گے، انہ یعلم الجہر، اس میں عالم ماننے کی طرف اشارہ ہے، نہیں اللہ عالم الغیب ہے، عالم یعلم الجہر ہے، وما یخفی جو چھپی ہوئی چیزیں اور ظاہری چیزیں اللہ ان کو جانتا ہے۔ فاللہ فرماتے میں تمہیں ایک نعمت عطا کروں گا کہ میں تمہیں قرآن کریم سکھاؤں گا، قرآن کریم تمہارے لیے آسان کر دوں گا۔ تو فلا تنسا، تنسا کے معنی فلا تترک، تو قرآن کریم کو نہ چھوڑنا، قرآن کریم کو نہ چھوڑنا۔ جب اللہ تعالیٰ تمہیں قرآن کریم جیسی نعمت عطا کرے تو اب تم یہ گناہ نہ کرنا کہ قرآن کریم کو چھوڑ دو، اور قرآن کریم کو چھوڑ دو، قرآن کریم کو چھوڑنا مت، نہ سستی خود میں لے کر آنا، اور نہ ایسے گناہ کرنا کہ جس کی وجہ سے قرآن کریم تم سے چھوٹ جائے۔ جو بھی حالات پیدا ہو، آپ آپشن پر کسی اور چیز کو رکھ سکتے ہیں لیکن قرآن کریم کو نہیں۔ یہ نہیں کہ اب تو بس ہم تک گئے، ہمارے ختم ہو گیا اور بس ہم اپنے باقی کاموں کو توجہ دیں گے۔ یہ باقی کام تمہارے کس کے مرہون منت ہے؟ باقی کام تمہارے اللہ تعالیٰ کے مرہون منت ہے۔ اللہ نے تمہیں زندگی دی ہے، اللہ نے تمہیں سانسیں دی ہے، اللہ نے تجھے وقت دیا ہے۔ اگر اللہ چاہے تو تمہاری زندگی لے لے، اگر اللہ چاہے تو تمہارا وقت لے لے، اگر اللہ چاہے تمہاری سانسیں لے لے، اسی وقت تمہاری سانس چلی جائے، پھر تم باقی کاموں کے لیے کیسے فارغ ہوں گے؟ تو جس ذات نے تمہیں زندہ رکھا ہے باقی کاموں کے لیے وہ تم کرتے ہو، دنیاوی کام جو ضروریات ہے وہ تم کرو گے، لیکن قرآن کریم سے تمہارا دل بھر جائے گا کہ بس ہم نے کر لیا اور اب ہم مزید نہیں کر سکتے ہیں، اور بس اب ہم مزید کیری نہیں رکھ سکتے، اور بچے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ میں اکثر آپ کو یہی بات کہتی ہوں نا کہ جب آپ کو دنیا کی بہت ساری آپشنز، اور ایک طرف قرآن کریم اور دوسری طرف دنیا کے بہت سارے کام ہو، تو آپ ذرا سوچئے کہ ایک طرف اکیلا قرآن جس کو مسلمان نے مظلوم بنا رکھا ہے،
اور دوسری طرف دنیا کے نہ ختم ہونے والے کام. تو آپ نہ ختم ہونے والے کاموں کو جو آپ کو تکا بھی دیتے عاملۃ ناصبہ، لیکن جس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں، ہندوستان خدے ناراضہ، کسی کا کوئی فائدہ بھی آپ کو نہیں ہوتا، تو آپ وہ لے لیتے ہیں. لیکن دوسری طرف قرآن کریم کے اس میں اگر آپ تک بھی جاتے ہیں تو آپ کو قدم قدم پر ثواب ملتا ہے. اس کے لیے وضو بنانے پر آپ کو ثواب ملتا ہے، اس کے لیے انتظار کرنے پر آپ کو ثواب ملتا ہے، اس کے لیے خاموش بیٹھنے پر آپ کو ثواب ملتا ہے، اس کے لکھنے پر آپ کو ثواب ملتا ہے، اس کو یاد کرنے پر آپ کو ثواب ملتا ہے، قرآن کو دیکھنے پر آپ کو ثواب ملتا ہے. اور اس کے بعد پھر جو ہے تو مطلب جو بھی آپ کرتے ہیں، اس کے بعد دعا مانگتے تو آپ کی دعا قبول ہوتی ہے. قدم قدم پر ثواب ہے. دنیاوی برکات بھی آپ کے گھر میں آتی ہے، آپ کی دنیا کے کام بھی آپ کے لیے آسان ہو جاتے ہیں. اب اگلی آیت میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. تو جو برکت و بری کتاب ہے، نہ صرف اس میں دینی برکات ہے، نہ صرف اس میں دینی فوائد ہے اور دین اس میں جو ہے تو استفادہ حاصل کرنے کے لیے مطلب وہ استفادہ حاصل کرتے ہیں آپ اس سے، بلکہ دنیاوی بھی آپ کے لیے بہت ساری برکت ہے اس میں. اور اس طرح جو ہے تو آخرت میں بھی آپ کے لیے اس میں بہت سارا اجر اس کا ملے گا. قرآن کریم آپ کے سفارشی بنے گا. قرآن کریم آپ کی قبر میں بھی آپ کے پاس آئے گا، فرشتوں سے آپ کو چھڑوائے گا اور کہے کہ نہیں، اس کے دل میں ہوں، اس کا حساب کتاب نہ کرو، مجھ سے کرو. قرآن کریم تو ایسا ہے جو اپنے یاد کرنے والے کو کبھی بھولتا نہیں ہے، لیکن جو قرآن کریم کو یاد کر کے بھول جائے تو قرآن کریم پھر اس کو معاف بھی نہیں کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع بھی کیا نا کہ جب تم قرآن کریم کو ایک دفعہ یاد کر لو، حفظ کے بارے میں تو یہ بات بڑی مشہور ہے، سب کو یہ حدیث یاد ہے نا کہ حفظ کیا ہوا سبق جو بھول جاتا ہے تو اس کو کیا ملتا ہے؟ اس کو گناہ ملتا ہے، وہ گنہگار ہوتا ہے. اور لوگ حفظ کا سبق لازمی یاد رکھتے ہیں، نہیں تو ہر رمضان اس کی وہ دہرائی ضرور کرتے کہ ہمیں یہ یاد رہے، کیونکہ گناہ اپنے سر وہ نہیں لے سکتا. تو حفظ کا درجہ اونچا ہے کہ ترجمہ اور تفسیر کا درجہ اونچا ہے. قرآن کریم ہر طریقے سے سیکھنے کا بڑا افضلیت ہے، اس کا درجہ اور مقام ہے. لیکن حقیقی حافظ کون ہوتے ہیں قرآن کریم کے؟ اس وقت جن حافظوں کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو اس وقت رٹا لگانے والے حافظ نہیں تھے. ذرا اس بات کی طرف بھی غور کیجیے. اس وقت وہ حافظین تھے، وہ حفاظ تھے جو قرآن کریم کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ یاد رکھتے تھے. اس وقت حفاظ علماء کو بولا جاتا تھا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اگر قرآن کے عالم تھے تو وہ درس کرتے تھے قرآن کریم کا، یعنی سکھایا کرتے تھے لوگوں کو، جا کر لوگ ان کے پاس آتے تھے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود مشورہ اس بات کا دیا کہ آپ لوگ اگر قرآن سیکھتے تو ان 4 لوگوں سے سیکھو. ان میں ایک عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی ہے. اس طرح 3 صحابہ اور غالباً کہ ابی بن کعب رحمۃ رضی اللہ عنہ بھی ہے، اور ایک سالم ایک اور بھی ہے. اس طرح ایک اور 2 نام اور میں اکثر یہ بھول جاتی ہوں. تو یہ 4، اس طرح اور بھی حفاظ بہت سارے تھے. تو وہ حفاظ کون تھے؟ وہ حفاظ قرآن کریم کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ یاد کرنے والے تھے. قرآن کریم کا نازلہ قرآن کریم کی عربی تو ویسے بھی ان کو آتی تھی، کیونکہ وہ کیا تھے؟ وہ عربی تھے. لیکن ساتھ ہی ساتھ قرآن کریم یاد تو کرنا پڑتا، چاہے کہ اپنی زبان بھی ہو لیکن یاد تو کریں گے نا. تو وہ یاد کرتے تھے لیکن ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے 8 سال میں سورۃ البقرہ کو جب حفظ کیا تو انہوں نے بہت بڑی خیرات کی تھی، بہت خوش ہوئے تھے. لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیوں؟ کہتے ہیں میرا بیٹا مجھ سے بڑا آگے نکلا، میں نے سورۃ البقرہ کو 12 سال میں حفظ کیا تھا، میرے بیٹے نے اس کو 8 سال میں حفظ کر دیا. سوچئے ذرا، سورۃ البقرہ ہمارے بچے آج 1 مہینے میں حفظ کر لیتے ہیں. 9 سال کے بچوں کو حفظ کروا دیا جاتا ہے، وہ سمجھتے ہی نہیں ہے. بچوں کا حافظہ تو کلیئر ہوتا ہے نا، دل صاف ہوتا ہے تو وہ رٹا اچھے سے لگا سکتے ہیں. بڑے لوگ کیوں نہیں یاد کر سکتے؟ بڑے لوگ آسانی سے یاد نہیں کر سکتے، لیکن چھوٹے بچے یاد کر لیتے. بس رٹا لگانے کے وہ ماہر ہوتے ہیں، دل بھی ان کا صاف ہوتا ہے. ابھی شیطان بھی ان پر حاوی نہیں ہوتا، کیونکہ ابھی تو 15 سال کی نہیں ہے تو ان کا گناہ لکھا ہی نہیں جاتا. لہٰذا شیطان ان پر اپنا وقت خراب نہیں کرتا، کیونکہ نہ ان کا گناہ لکھا جاتا ہے اور ان کی نیکی بھی ان کے ماں باپ کے کھاتے میں لکھی جاتی ہے. صحیح ہے، بچے بھی گناہ کرتے سارا کچھ کرتے لیکن لکھا ہی تو نہیں جاتا نا. تو پھر شیطان ایسا نہیں کرتا، اسی وجہ سے وہ زیادہ جلدی قرآن کریم یاد کر لیتے ہیں. تو وہ تو 9 سال کے بچے پورا حفظ کر لیتے ہیں، 8 سال کے بچے بھی، ریکارڈ 9 سال کے بچے بھی، اور 15 سال تک بھی کر لیتے ہیں بچے حفظ. لیکن دیکھیے 2 سال میں حفظ کر لیا جاتا ہے، مطلب کہ 7 سال سے جب بچہ بٹھایا جاتا ہے نا تو 9 سال کی عمر میں حفظ کر لیتے ہیں. اور جو باقاعدہ یہ ادارے جو بنے ہوئے ہیں، جو یہاں پر ادارے، اسکول میں جو ادارے بنے تھے وہ تو بہت جلدی کرواتے ہیں، مدرسے میں بہت جلدی کرواتے ہیں، گھر میں بندہ نہیں کر سکتا. لیکن انہوں نے 8 سال میں کیوں سورۃ البقرہ حفظ کیا؟ وہ صرف رٹا تو نہیں، حالانکہ وہ تو عربی تھے، ان کو تو جلدی عربی یاد ہو جانی تھی. سورۃ البقرہ اگر ہم 1 مہینے میں یاد کرتے تو وہ 1 ہفتے میں بھی یاد کر سکتے تھے. ویسے میں مطلب کہ مبالغہ بھی کروں، لیکن ان کے حوالے سے ان کی تعریف کروں کہ وہ ان کے دل بھی صاف تھے. صحابہ بھی تو بڑے صاف دلوں والے لوگ تھے، بڑے کم تکلف والے لوگ تھے، بڑے گہرے علم والے لوگ تھے، تو بڑے آسانی سے یاد کر سکتے تھے. اور ربی نے اپنی مادری زبان بھی تھی، مکہ والی ان کی زبان تھی. عمر فاروق رضی اللہ عنہ تو مکہ کی ہی تھے نا، کسی اور جگہ سے تو آئے ہوئے نہیں تھے. اور قرآن کریم مکہ اور مدینہ کے لہجے میں نازل ہوا ہے، مکہ کے لہجے میں نازل ہوا ہے، مطلب عربی لب و لہجے میں جو مکہ میں عربی بولی جاتی تھی. لیکن انہوں نے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ قرآن کریم یاد کیا تھا. تو اس وقت جو حفاظ تھے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اس کو یاد کر کے بھول جائے، وہ منوان حدیث تو مجھے یاد نہیں لیکن وہ مطلب مجھے یاد ہے کہ اس کا گناہ ہوتا ہے. مطلب یاد رکھنی ضروری ہے وہ جو آپ نے پڑھا ہوا، کیونکہ ایک سا باتیں میرے ذہن میں آ رہی ہے، میں کروں ورنہ یہاں پر ایسا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا. بعض باتیں غیر ارادی طور پر نکل جاتی ہے اور پتہ نہیں ہے کیوں نکل جاتی ہے. شاید کسی کے لیے ہو، کس نے دل میں واقعی ارادہ کیا ہو کہ ہم نے آگے نہیں لینا، کس نے دل میں واقعی ارادہ کیا ہو کہ ہم اور قرآن نہیں لیں گے، درس نہیں لیں گے. اب مجھے نہیں پتا، غیر ارادی طور پر نکل جاتی ہے، ورنہ یہ نہ تشریح میں تھی نہ میرا ارادہ تھا کچھ.
اچانک ہی ذہن میں آ گئی، کیونکہ قرآن کریم عین اس وقت کے مطابق بیان ہو رہا ہوتا ہے جس وقت لوگ سن رہے ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کا یہ معجزہ ہے کہ آپ کے دل کی بات بھی جو ہے تو کسی اور کے زبان سے آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ آج استانی محترمہ جب درس دے رہی تھی تو ایک بات ایسی ہوئی نا کہ میں حق تک رہ گئی، ہکا بکا، کہ استانی محترمہ کو کسی نے میرا کہا ہے کہ کیا یہ بات تو آج میں نے اس طرح کی تھی۔ صحیح میں بہت حیران ہوئی نا، مجھے خوف بھی محسوس ہوا، یعنی اللہ نے مجھے یہ بات سنائی، میں نے اللہ کا شکر بھی ادا کی کہ اللہ نے میری اصلاح کی، میری تصحیح کے لیے اللہ ربی کریم استانی محترمہ کی زبان سے اس آیت کے ساتھ وہ ریلیٹ کی وہ باتیں نہیں تھی، اور اللہ ربی کریم نے مجھے وہ باتیں سنوا لی۔ تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ باتیں سنائی ہے۔ اس طرح کا ہو جاتا ہے کہ جو باتیں ہوتی ہیں نا تو آپ کہتے ہیں شاید میرے استاد کو کسی نے بتائی ہے، ایسا ہوتا نہیں، وہ اللہ کو سناتے ہیں، اور آپ اللہ کے محبوب ہوتے تبھی اللہ آپ کو وہ باتیں سناتا ہے، تبھی آپ کو اللہ تعالیٰ مطلب وہ باتیں سنوا دیتا ہے کسی کے ذریعے، کبھی اسٹیٹس کے ذریعے ہو جاتی ہے وہ باتیں، کبھی کسی کے زبان سے، کبھی کسی کتاب میں، اور قرآن کریم تو ہے ہی معجزہ، تو قرآن کریم میں تو لازمی وہ باتیں آ جاتی ہیں۔ تو اسی وجہ سے یہ باتیں میری زبان سے اب مطلب نکل گئی اور نکل رہی ہیں کہ حفاظ اس وقت یہ تھے۔ تو جب مطلب اشارہ علماء کی طرف ہی ہے، ہماری طرف ہی ہے، طلباء کی طرف ہی ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو پڑھ لیا اور اس کو بند کر کے رکھ دیا، بس چھوڑ دیا کہ بس ہم نے ایک دفعہ پڑھ لیا اور ہم نہیں پڑھتے۔ ہم یہ پوچھتے کہ کیا تم کھانا بھی صرف ایک دن ہی کھاتے ہو؟ روزانہ کھانا پکا پکا کر تو کوئی اور تکتی ہی نہیں ہے، روزانہ کھا کر تو کوئی تکتا ہی نہیں ہے، اور روزانہ جو ہے تو آئے دن آئے مہینے جو بازاروں کے ہم چکر لگاتے ہیں اور نئے نئے سوٹ خریدنے کی کوشش میں، اب سیزن بدل رہا ہے، آپ جو مڈ سیزن ہے اس کے لیے سوٹ خریدتے ہیں، آپ جو سمر سیزن اس کے لیے سوٹ خریدتے ہیں، اور آپ جو ہے تو ونٹر سیزن اس کے لیے خریدتے ہیں، آپ شادیوں کا سیزن اس کے لیے سوٹ خریدتے ہیں۔ میرے سمیت ہر کسی کو شاپنگ بہت ہی پسند ہے، ہر کسی کو نئے نئے کپڑے پہننا بہت ہی پسند ہے، جوتے لینے پسند ہے، گھڑیاں لینی پسند ہے، پرس لینا بھی پسند ہے، سب کچھ ہمیں ہر کسی کو پسند ہے۔ ہم وہ لینا بند نہیں کریں گے، پچھلے سال تو عید پر کپڑے بنائے تھے، پھر کیوں بنائے؟ کیونکہ اگر کوئی بہت بھی کپڑے نہیں لیتا نا تو عید کے تو ضرور لیتا ہے، سیزن کے کپڑے تو ایک ایک سوٹ تو وہ ضرور لیتا ہے۔ اگر کوئی زیادہ نہ لینا تو گرمی میں ایک سوٹ وہ ضرور لے گا، عید کے تو دو تین بن جاتے ہیں ہر عید کے لیے، گرمیوں کا بھی ایک سوٹ ضرور بنے گا، وہ میں مطلب کہ معتدل لوگوں کو کہہ رہی ہوں، غریب ہو چکا چلو کہہ رہی ہوں، سردیوں میں بھی ایک سوٹ بنے گا، لیکن ایسا ہوتا نہیں، ہم سیزن کے بہت بنا لیتے ہیں، گرمیوں کے تو ہمارے 15-20 تک چلے جاتے ہیں، کیونکہ گرمی تو نکلتی ہی نہیں، اب تک دیکھیں ہم گرمی کی ہی پہن رہے، اور سردی کے جو ہے تو چلے سردی کے نہیں ہوتے، 4-5 سردیوں کے بھی ہو جاتے ہیں، یا کچھ فینسی وغیرہ ہو جاتے ہیں، شادی وغیرہ آتی ہے، ختم کے پروگرام آتے تو ہم لے لیتے ہیں۔ میں بات یہ کہی کہ دنیا کے کام تو ہمارے ختم نہیں ہوتے، ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہمارا دل تک گیا اور بس بچے ہم اور نہیں لے کر آتے، بس 2 بچے میرے لیے کافی ہے، آئے دن جب دیکھتے تو ابھی بچہ 2 سال کا نہیں ہوا کہ ابھی اگلا بچہ آ رہا ہے، ابھی 3 سال کا وہ نہیں کہ ابھی اگلا بچہ آ رہا ہے، یہ بھی تو ایک کام ہے نا، اس کو تو ہم نے بڑا ثواب سمجھ رکھے کہ بچے بند کرنا گناہ ہے، بچے تو لانے ضروری ہے، تو بھائی بچے بند کرنا، قرآن بند کرنا گناہ نہیں ہے، بچوں کا بند کرنا گناہ ہے، چاہے صحت کو جتنا بھی خطرہ ہو، وہ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ گناہ ہے بچوں کو بند کرنا، بغیر کسی شرعی عذر کے اور بغیر کسی بیماری کے بچے بند کرنا گناہ ہے واقعی، اور قرآن کو بند کرنا پھر کیا ہے؟ قرآن کو تم نے ایک دفعہ کھول دیا پھر بند کر دیا، کانا بھی کہتے ہو، حالانکہ اس میں تو کوئی ثواب بھی نہیں، دنیا کی ضرورت ہے، سب کچھ کرتے ہو، بلکہ فرض نمازیں بھی جو دیندار لوگ ہیں وہ فرض نمازیں بھی نہیں چھوڑتے، کیا کوئی فرض نمازیں چھوڑتے ہیں کہ بس کل صبح تو پڑھی تھی آج صبح میں کیوں پڑھوں؟ چھوڑتے ہیں کوئی؟ سنت کوئی چھوڑتا ہے؟ آپ بتائیں ذرا مجھے، سنت نمازوں کو کوئی چھوڑتا ہے؟ وہ تو سنت ہے، فرض بھی نہیں ہے، چھوڑتا ہے کوئی؟ بلکہ وہ غیر موقع جو سنتیں ہیں یا وہ جو نوافل انسان پڑھتا ہے جس کا عادی ہو جاتا ہے، کہ وہ نوافل کو بندہ چھوڑتا ہے؟ پھر نہیں چھوڑنا کہ کل تو پڑھی تھی آج میں کیوں پڑھوں، نوافل بھی پڑھتا ہے، تو جو فرض کتاب ہے قرآن کریم ہے تو اس کے لیے بندہ کیوں کہتا ہے کہ نہیں بس اب میں چھوڑ دیتا ہوں، خیر ہے، سنقرؤک فلا تنسى، اللہ فرماتے کہ میں نے تمہیں جب بیان کر دیا، جب میں نے تمہیں قرآن پڑھایا، تمہیں قرآن کے آگے بٹھایا، فلا تنسى، اب قرآن کو چھوڑنا نہیں ہے، قرآن کو بھولنا نہیں ہے، بھولنے کے معنی لیے جائے تب بھی حدیث کے مطابق بالکل کہ قرآن کو جب پڑھا دیا میں تو اب اس کو بھولنا نہیں، یعنی آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ اگر روزانہ درس لیتے تو کیا ہوتا ہے اس سے؟ اگر آپشن میں آپ قرآن کو چھوڑ دیں تو آپ بڑے بدبخت انسان ہیں، اور اگر آپشن میں آپ دنیا کی کسی کام کو چھوڑ دیتے تو اللہ دنیا کا کام آپ کے لیے خود ہی آسان کر دے گا، آپ کوئی کام چھوڑ دیتے دنیا کا، یا بازار جانا، یا کسی کے گھر جانا، یا جھاڑو پوچھا اس وقت نہ لگائے خیر، یا برتن نہ دھوئے، اللہ آپ کو اتنی آسانیاں فرمائے گا کہ غیب سے آپ کی مدد فرمائے گا، وہ کام آپ کو کسی دوسرے کے ذریعے ہو جائے گا، جو بھی ہوگا، چاہے مردوں نے اس کے لیے کوئی کاروبار چھوڑ رکھا ہو، چاہے مردوں نے کوئی دکانداری 1 گھنٹے کے لیے چھوڑ رکھی ہو، اللہ اس کے مال میں اتنا برکت ڈالے گی کہ 1 گھنٹے اس میں کاؤنٹ ہی نہیں ہو، جو 1 گھنٹہ اس نے دنیا کا کام چھوڑ رکھا تھا، اللہ اس کو برکت دے گا مال میں۔ عورت کوئی دنیاوی کام چھوڑ دیتی ہے، اللہ ربی کریم برکت دے گا، وہ اگر اس وقت بچوں کو پڑھاتی ہیں، بچوں کو 1 گھنٹہ پڑھانا چھوڑ دیتی ہے کہ اب کیا کروں، اب درس دینا ہے نا، لیکن خیر ہے بس بچے نہیں، اللہ اس کے بچوں کو غیبی کامیابی عطا فرمائے، کیونکہ اللہ غیرتی ذات ہے، اس کے بچے ٹاپ نہیں کریں گے لیکن بہت اچھے نمبروں سے پاس ہوں گے، اور یہ میرا ذاتی تجربہ ہے، ہوتا ہی یہ صحیح ہے ہر کسی کے ساتھ، اگر آپ خود اپنی کوئی اسٹڈی تھوڑی قربان کر لے کر، آپ لڑکی ہے خود کالج یونیورسٹی جاتی ہے، اسٹڈی قربان کر لے، جاب پہ جاتی ہے، اپنا آرام 1 گھنٹے کو قربان کر دیتی ہے، آپ کے لیے اللہ تعالیٰ 5 گھنٹے کی آرام کو کافی کر دے گا، 5 گھنٹے کے آرام کو بھی۔ علماء کرام جو پہلے گزرے نا، اولیاء کرام، علماء کرام جو بہت پہلے گزرے، وہ رات کو بہت کم سوتے تھے، اور وہ اللہ سے یہ کہتے تھے کہ اللہ یہ رات کی 2-3 گھنٹے کی نیند ہمارے لیے بہت ہی کافی کر دے، یہ توڑا کانا ہمارے لیے کافی کر دے، اور پھر اللہ آپ کے لیے وہ کافی کر دیتا ہے، وہ توڑا آرام بھی، وہ توڑا کانا بھی، وہ توڑا سونا بھی، جو بھی آپ کا ہوتا ہے، وہ توڑا کام بھی اللہ آپ کے لیے کافی کر دیتا ہے۔
لیکن یاد رکھیں کہ قرآن کریم چھوڑنے کی کتاب نے جب اللہ نے آپ کو عطا کر دی، اب جب اس کو تم چھوڑو گے نا تو یہ پھر تم گناہ کرو گے. سنقرئک فلا تنسى، جلد پڑھاؤں گا، بیان کروں گا تمہیں قرآن. فلا تنسى، تو نہ چھوڑنا قرآن کریم کو. جب دنیا کے کام تم نہیں چھوڑتے نا تو قرآن بھی نہ چھوڑو. میں تو ایسی ضدی لڑکی ہوں، میں تو اگر کہتی ہوں مطلب کہ دین سے ہٹ کر بھی اگر میں کہوں نا کہ میں میں نے کہا میں دنیا کے کام پھر کیوں نہیں چھوڑتی، پھر میں دنیا بھی چھوڑوں گی. اگر میں نے یہ چھوڑنا ہے تو پھر میں نے دنیا کو بھی ترک کر دینا ہے. اگر آپ دنیا کو ترک کرتے ہیں تو آپ پھر قرآن کو بھی چھوڑ دیں. پھر بھی نہیں چھوڑ سکتے، لیکن بالفرض میں کہہ رہی ہوں، لیکن دل پر انگلی رکھ کر سوچے کہ دنیا کو ترک کر سکتے ہیں آپ؟ دنیا کے کسی کام کو ترک کرتے ہیں آپ؟ نہیں کرتے. تو پھر دینی آپشن پر کیوں رکھے ہم کہ دین کو ہم ترک کر دیتے ہیں؟ 1 گھنٹے کی کلاس اگر یہ ہمارے بخشنے کا وسیلہ بن جائے تو کیا ہم اس سے بڑی کوئی بات ہوگی ہم جیسے گنہگاروں کے لیے کہ قرآن ہماری سفارش کر دے. اللہ کہے کہ میرے بندے بہت ساری مصروفیات میں بھی آدھا گھنٹے 1 گھنٹے میری کتاب کو دیتے تھے، تو وہ ضرور اللہ نبی کریم اس کے ذریعے ہماری بخشش کرے گا. ہمیں اللہ تعالیٰ سے امید ہے. سنقرئک، اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے. جلد پڑھاؤں گا تجھے قرآن، بیان کروں گا تم پر قرآن. فلا تنسى، تو نہ چھوڑنا اسے. الا ما شاء اللہ، مگر وہ جو چاہے اللہ. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے اور ایسا گناہ کرتا ہے جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ خود انسان کو قرآن سے جدا کر دیتا ہے. سمجھ آئی ہے نا آپ کو؟ تو اگر کوئی قرآن سے جدا ہوتا ہے تو وہ یہ نہ کہے کہ میں اپنی مرضی سے قرآن سے جدا ہوا ہوں اور میرے کام بہت زیادہ تھے، مصروفیات بہت زیادہ تھی تو میں تبھی قرآن کو چھوڑ دیا. نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے ایک سنہری موقع چھین لیا. وہ اکثر اسٹیج پر لوگ لگاتے ہیں نا کہ اگر فجر کی نماز کے لیے آپ نہ اٹھے تو یہ نہ کہے کہ یہ ہو گئے وہ گئے. آپ یہ سوچیں کہ اللہ نے آپ کو اپنے سامنے کھڑا کیوں نہیں کیا. تو یہ بھی سوچیں کہ اللہ نے آپ سے اپنی محبوب کی کتاب لے لی، آپ نے کیا ایسا گناہ کیا، چوری چھپے گناہ تھا جس کا کسی کو علم لیکن آپ نے کیا. آپ نے کیا قرآن کی ناقدری کی دل ہی دل میں، آپ نے کوئی ایسا غلط ارادہ کیا تھا، اللہ نے آپ سے قرآن لے لیا. تو اگر آپ کی کسی سستی کی وجہ سے، کسی گناہ کی وجہ سے تو اللہ قرآن لے لے تو وہ الگ بات ہے. تم اپنی طرف سے سستی نہ کرنا. انہ یعلم الجہر وما یخفا، بے شک یہ اللہ جانتا ہے جہرا تیز بات کو، وما یخشا بے شک یہ اللہ جانتا ہے، بے شک اللہ جانتا ہے جہرا ظاہر کو، وما یخفا اور پوشیدہ کو، وہ جو چھپائے مخلوقات یعنی پوشیدہ بات کو. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اب یہ دوسری نعمت بیان کی جا رہی ہے. اور آسان کر دوں گا تمہارے لیے آسانی. آسانی تمہارے لیے، دین کے کام آسان کر دوں گا. تم اگر مجھے خالق اور عالم مانو گے تو اللہ فرماتے ہیں ہم تمہارے لیے آسانی پیدا کر دیں گے، تمہارے دین کے کام تمہارے لیے آسان ہو جائیں گے. مَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، سورہ نام میں ہم نے پڑھا تھا آیت نمبر 125 ہے غالباً، کہ آپ تک دیکھ لیں خود ہی، ایسے 125 122 کے بعد 125 ہی ہے غالباً کہ اگر جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے نا کہ اس کو ہدایت دے، اللہ اس کے لیے دین کے کام جاری کی روایت نکل آئی ہے. ہاں 125 ہی ہے. یہ قرآن کریم کی دوستی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے دین کے کام آسان کر دیتا ہے. آپ کے لیے دین کے کام کچھ مشکل نہیں ہوں گے. اللہ آپ کے لیے یا مانیے کہ اللہ آپ کے لیے دنیا کے کام آسان کر دے گا. دنیا کے کام آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے. مطلب یہ کہ آپ دین کے کام بھی کریں گے ساتھ ساتھ جو ہے تو دنیا کے کام بھی کریں گے، وہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا. دوسرے کہ آپ کے لیے آسانی یہ بھی ہوگی، آپ جب معاہد بنیں گے نا، اللہ کو معاہد بنیں گے تو اللہ کو خالق مانیں گے یعنی توحید کو مانیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے تو اللہ کو عالم مانیں گے. خالق اور مالک اللہ کو مانیں گے تو آپ معاہد ہوں گے، آپ توحید کو مانیں گے. تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کسی زیارت پر، کسی درگاہ پر، کسی جو ہے تو غیر ضروری اور یہ جو ایکسٹرا جو لوگ اعمال کرتے ہیں، نظر نیاز اور یہ اور یہ وہ ہے اور یہ نیازیں ہے اور یہ فلاح ہے، اللہ کے قرب کے لیے جو غلط راستے لوگوں نے اختیار کر کے، تم اس سے بچے رہو گے جو غیر شرعی ہے، غیر ضروری ہے اور گناہ کے کام ہے. تم جہاں کسی کونے میں بھی ہو تو اللہ تعالیٰ کو بڑی آسانی سے پکارو. تم پتہ ہے کہ میرا رب قریب ہے، مجھے کسی درگاہ پر، کسی قبر پر جانے کی ضرورت نہیں ہے. اندھیرے میں اللہ کو پکارو گے، روشنی میں اللہ کو پکارو گے، بیماری میں اللہ کو پکارو گے، صحت میں اللہ تعالیٰ کو پکارو گے. اور مطلب جہاں کہیں بھی ہوں گے نا تو تمہارے لیے آسان ہوگا، اور تمہارے دنیا کے رسم و رواج بھی آسان ہو جائیں گے. تمہاری شادی آسان ہوگی، تمہاری غمی آسان ہوگی، تمہارے معاملات آسان ہوگی، تمہاری دکانداری آسان ہوگی، سب کچھ تمہارے لیے، تمہارے تعلقات آسان ہوگی. اور آخرت میں اللہ رب کریم تمہارے لیے آسانی کرے گا کہ تمہیں جنت میں لے کر جائے گا. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور آسان کر دوں گا تمہارے لیے آسانی. فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، تو نصیحت کیجئے قرآن کریم پر. ان نفعت الذکرى، اگر فائدہ دے نصیحت یا نہ دے. یہ نہیں کہ اگر نصیحت فائدہ نہ دے
تو پھر آپ نہ کیجیے. پھر تو ملاؤں کے لیے راستہ کھل گیا. وہ کہیں گے لوگوں کو تو ویسے بھی فائدہ نہیں ملتا میری نصیحت سے, تو میں کیوں بیان کروں, لوگ تو ویسے بھی نہیں مانتے. قرآن کریم میں یہ مضمون پہلے بھی گزر چکا ہے, سورۃ الذاریات میں بھی گزر چکا ہے یہ مضمون, آیت نمبر اس طرح 55 میں غالباً کے. اور اس طرح سے پہلے بھی ہم یہ پڑھ چکے ہیں, سورہ قاف میں بھی ہم یہ مضمون پڑھ چکے ہیں کہ مطلب کہ جو اور بھی صورتوں میں, لیکن مجھے وہ یاد نہیں پڑتے, کہ اللہ نبی کریم فرماتے ہیں کہ جو نصیحت لینے والے لوگ ہیں وہ ضرور نصیحت لیں گے. تو آپ نے نصیحت کرنی ہے, یہ نہیں کہ آپ نے نصیحت نہیں کرنی. وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین, آیت نمبر 55 سورۃ الذاریات میں. اور نصیحت کیجیے قرآن پر تو بے شک نصیحت لیں گے, بے شک نصیحت فائدہ دے گی مومنوں کو. یہ نہیں کہ یہ فائدہ دے یا نہ دے تو پھر آپ نہیں کریں گے. جو مومن اللہ کو جن کا پتہ ہے کہ یہ مومن بننے والے ہیں, ایمان لانے والے ہیں, ان کو آپ کی نصیحت فائدہ دے گی. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں, ينفع الذکر او لا ينفع, تم بس بیان کرو, اگر تمہاری نصیحت فائدہ دے یا نہ دے. تم دیکھو گے ابھی ایک بندہ ہے, پھر دو ہوں گے, پھر تین ہوں گے, مطلب تم یہ نہ ہو کہ تم دل برداشتہ ہو کر دین چھوڑ دو, درس چھوڑ دو کہ لوگ تو نہیں سنتے, میں تنگ پڑ گئی, میں ان کو وقت دیتی ہوں. دل بہت بڑا کرنا ہوتا ہے اس کے لیے. آہستہ آہستہ لوگ جو ہے تو قرآن کریم کے آگے بیٹھیں گے. جو ڈرتے ہیں نا قرآن سے, قرآن کریم اپنے اہل کو اپنی طرف خود کھینچتا ہے, مقناطیس کی طرح, جیسے مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے, قرآن کریم بھی اپنے اہل کو, جو قرآن کے اہل ہے, جو قرآن کے شوقین ہے, جو قرآن سے محبت کرنے والے, ان کو اپنی طرف ضرور کھینچے گا. آپ کی تکلیفوں کو اور آپ کی محنت کو تو اللہ دیکھے گا نا, اللہ کو تو آپ کو تو آزمائے گا بھی, کہ لوگ نہیں سن رہے پھر بھی درس کر رہے, لوگ نہیں آتے پھر بھی کر رہے, نہیں کہ آپ گھبرا کر بیٹھ گئے بس میں نہیں کرتا. بس اللہ نے بھی کہہ دیا کہ بس یہ نہیں کرتا, ٹھیک ہے, لیکن جب آپ کی اللہ تعالیٰ محنت دیکھے گا, جب جہد دیکھے گا, اللہ دور دور سے لوگوں کو مقتدیس کی طرف, آپ کی طرف کھینچ کر لے کر آئے گا. آپ دیکھیں آپ میں سے کس کے ساتھ میرا جو ہے تو ایسا خونی تعلق ہے, یا دوستی تھی میرے ان کے ساتھ, یا اسکول یا کالج کے میرے دوست ہیں, نہیں ہے نا, ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے. ایکا دکا کے علاوہ کسی کے ساتھ میرا ایسا کوئی تعلق نہیں تھا. لیکن ہم سب کا رشتہ جو ہے قرآن کریم کے جو ہے تو تھرو بنا ہے. اگر کوئی ایبٹ آباد میں ہے, تو کوئی فیصل آباد میں ہے, تو کوئی تلاکنگ میں ہے, تو کوئی جو ہے تو ٹنڈیانی میں ہے, کوئی پشاور میں ہے, اور کوئی پشاور کی گردنوا میں ہے, اور کوئی کہاں تو کوئی کہاں, اور کوئی کاغان میں ہے, جی کاغان والی لڑکی بھی ہیں. تو یہ سارے کے سارے پہاڑی لوگ اللہ نے مجھے عطا کیے, لیکن کسی ایک نے کبھی یہ نہیں کہا کہ باجی سیزن میں آ جائے پہاڑوں پہ ذرا زندگی گزار لے. کوئی کسی ایک میں بھی اتنی وہ نہیں ہے آج تک کہ وہ انوائٹ کر لے باجی کو کاغان. اب تو سردی ہو گئی, کاغان انوائٹ کر لے, ٹنڈیانی انوائٹ کر لے, ایبٹ آباد انوائٹ کر لے, کوئی بھی نہیں کرتا ہم بیچاروں کو. اور سارے پہاڑی علاقوں کے لوگ, گرمیاں کتنی زیادہ ہوتی ہے پشاور میں, کوئی نہیں کریں گے باجی آ کر یہاں پر ذرا زندگی گزار لے, یہاں پر درس بھی دے دے گی. خیر کوئی بات نہیں, ہم جنت میں جو ہے تو ایسے مقامات پھر دیکھ لیں گے, کوئی بات نہیں, اللہ ہمیں نصیب کرے. خیر گپ شپ تھی. تو بات میں یہ کر رہی تھی کہ آپ نصیحت کریں گے تو ضرور آپ کی طرف لوگ کھینچ کر آئیں گے. سیذکر من یخشی, آپ تسلی دی جاتی ہیں, سیذکر من یخشی, جلد نصیحت لیں گے وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اللہ سے. جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ نصیحت لینے کے لیے آئیں گے, قرآن کریم کے آگے بیٹھیں گے اور ٹھیک ہو جائیں گے, درست ہو جائیں گے, ان کی اصلاح ہو جائے گی. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي, اور جدا ہوتے ہیں قرآن کریم سے, اشق الذی, بدبخت, الذی, وہ جدا ہوتا ہے قرآن کریم سے, الاشقى, بدبخت, الذی, وہ, یصلی النار الکبریٰ, جو داخل, یصلی النار الکبریٰ, جو داخل ہوگا بڑی آگ میں, جو داخل ہوگا بڑی آگ میں. ثم لا يموت, ثم لا يموت فيها ولا يحيا, پھر یہ نہ مرے گا اس میں اور نہ ہی اس کی زندگی ہوگی خوشیوں کی. یہ نہیں کہ نہ مرے گا اور نہ ہی زندہ ہوگا, مطلب یہ کہ نہ مرے گا اور نہ ہی زندہ ہوگا, مطلب یہ کہ مرے گا تو اس میں نہیں, اور زندگی تو اس میں ہوگی لیکن خوشی والی نہیں ہوگی. زندگی دو طرح کی ہوتی ہے, ایک خوشی والی سکون والی زندگی ہوتی ہے, اور ایک بے سکون اور تکلیفوں والی زندگی ہوتی ہے. مطلب یہ کہ اس کی زندگی وہاں پر تو ہوگی لیکن خوشی والی نہیں ہوگی, اور موت تو اس کو آئے گی نہیں, اتنی تکلیف ہوگی لیکن یہ مرے گا نہیں. بشارت, قد افلح من تزکا, تاکید کے ساتھ کامیاب ہوا وہ, من تزکا, جس نے خود کو پاک کیا, وذکر اسم ربہ فصلی, اور وذکر اسم ربہ, بن کی اللہ جی تو کس درس کم لگی ہے, بن کشتا اگر وہی بات کرو, وذکر اسم ربہ فصلی, وذکر اسم ربہ فصلی, اور یاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو. یہاں فصلی تو پکارتے ہیں اللہ کو, یہاں صلاۃ سے مراد جو ہے تو صلاۃ کے لغوی معنی پر ہے, مطلب دعا کے ہیں. وذکر اسم ربہ فصلی, اور یاد کرتے ہیں اپنے رب کو, فصلی, اپنے رب کے نام کے, اپنے رب کی ذات کو. فصلی, تو پکارتے ہیں اللہ کو. بل تؤثرون الحیات الدنیا, یہ رکاوٹ بیان کی جاتی ہے. ہر نیک کام میں جو رکاوٹ بنتی ہے نا وہ یہ دنیا ہے. دنیا کو بس اس طرح دنیا میں رہے نا کہ بس آپ گویا کہ مسافر. آپ علیہ السلام نے جیسے کہا تھا, فرمایا تھا
کہ میری مثال تو ایسی ہے کہ جو راہ چلتا مسافر ہو، اور مسافر میری مثال اس دنیا کے ساتھ ایسی ہے کہ میں اس دنیا میں تو آیا ہوں لیکن میں مسافر ہوں، اور تک کر جو ہے تو ایک درخت کے نیچے تھوڑا سا سستا لوں. دنیا کی مثال ایسی کہ کوئی مسافر راہ چلتے ہوئے کسی درخت کے نیچے تھوڑا سا سستا لے. تو ہم بھی جنت کے راہی ہے، جنت کے مسافر ہیں، ہم جنت میں جائیں گے. دنیا میں ہم مسافر ہیں تو ہم ایسا ہے نا کسی درخت کے سائے میں تھوڑا سا بیٹھ کر ہم سستا لیتے کہ ہم تک گئے. تو ہماری مثال بھی وہی ہے، جب اب علیہ السلام کی وہی ہے مثال. تو مطلب ہمیں بھی ترغیب دی کہ ہماری مثال وہی دنیا میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی فرمایا کہ تم دنیا میں ایسے رہو کہ جیسا تم مسافر ہو، تم انجان ہو اس دنیا کے، تو انجانے بن کر اس دنیا میں رہو. کیونکہ یہ دنیا جب کسی کو اپنی طرف دلدل میں کھینچتی ہے تو وہ انسان کہیں کا نہیں رہتا. تو یہ دنیا کے کام، دنیا کی مصروفیات، دنیا کے مال دولت، یہ چیزیں تو کبھی ختم ہی نہیں ہوتی. بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ ترجیح دی تم نے دنیا کی زندگی کو. والآخرۃ خیر وابقی، اور آخرت کی زندگی بہتر ہے اور ہمیشہ ہے. آخرت کی زندگی بہتر اور ہمیشہ ہے تو اس کے لیے ہمیں وہ کرنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے. ان ھذا لفی الصحف الاولی، بے شک یہ قرآن کریم لفی الصحف الاولی، بیان اس کا تھا پچھلے صحیفوں میں. ان ھذا لفی الصحف الاولی، نہیں سوری، ان ھذا بے شک یہ باتیں، یہ بیان لفی الصحف الاولی، پچھلے اگلے صحیفوں میں بھی تھا، پہلے صحیفوں میں بھی تھا یا کتابوں میں. صحف ابراہیم و موسیٰ، یعنی ابراہیم علیہ السلام و موسیٰ علیہ السلام کی کتابوں میں. تو صورت مکمل ہوگی. صورت کا مقصد تھا ترغیب تزہید من الدنیا و ترغیب الی الاخرہ. اور دیکھیے آپ کو جو صورت کا مقصد ہوتا ہے نا، اللہ میرے ساتھی اکرام کو اجر عظیم سے نوازے. اسی کے مطابق آج سارا کس چیز کا بیان ہوا؟ دنیا سے برغبتی کا اور آخرت کی طرف شوق کا. اس صورت میں منوان وہی ہوتا ہے. اللہ ان کو اجر عظیم سے نوازے. پھر ان کے اساتذہ اکرام کو جنہوں نے محنت کی ہے، مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ، پھر شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ، قرآن کریم کو ہمارے لیے ایسے آسان کیا، اس کا مقصد اور خلاصہ اور مغز نکال کے ہم اس کے پورا سمجھا دیتے ہیں. پھر آگے صورت ہمارے لیے آسان ہو جاتی ہے. تو صورت کا مقصد تھا تزہید من الدنیا و ترغیب الی الاخرہ. اور ضمن دو باتیں بیان کی گئی کہ خالق مانو مجھے، عالم مانو مجھے، تو میں تمہیں نعمتیں دوں گا. 2 قرآن آسان کروں گا، تمہیں جنت میں لے کر جاؤں گا. اور 5 چیزیں انسان کے استعمال کے لیے بیان کی گئی. آپ اس میں سنائیے اب آپ.